بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاک وطن ٹی وی نیو یارک کے کراچی اسٹوڈیو سے وجی احمد صدیقی ایک ریسرچ رپورٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ ریسرچ ہے پنکی پیرنی کی شریعت کے بارے میں۔ اس وقت تو بہت شور ہے کہ 24 نومبر کو کیا ہوگا، انقلاب آ جائے گا، بہت احتجاج ہوگا، لیکن بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون تھا، اور دیکھنے ہم بھی گئے تھے پر تماشا نہ ہوا۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ایک ڈرامہ رچایا جا رہا ہے، ایک شور مچایا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان کو جیل سے باہر لے آیا جائے۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان کے سیل کو تھانہ قرار دے دیا گیا ہے اور سیکیورٹی تعینات کر دی گئی ہے۔ عمران خان کی جان توشہ خانہ نہیں چھوڑ رہا ہے۔ اب 24 نومبر کو اپنی رہائی کے لیے احتجاج کی کال دی ہے، لیکن اس سے پہلے پنکی پیرنی نے عوامی زبان میں بھنڈ کر دیا ہے۔ یہ بھنڈ ہے، یہ دانستہ کچھ ایسا کیا گیا ہے کہ کوئی نہ کوئی بیرونی طاقت جو ہے وہ اس معاملے میں انوالو ہو جائے، کہیں نہ کہیں سے مدد آ جائے، اور سعودی عرب کا کیس لے آئی، سعودی عرب کو نشانہ بنایا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ پہلے ان کا ارادہ یہ تھا کہ کسی طریقے سے عمران خان کو سعودی عرب منتقل کر دیا جائے تاکہ وہ ریاست مدینہ والا کیس جو ہے وہ ذرا زندہ ہو جائے اور ذرا اس کے اندر جان پڑ جائے۔ یہ مذہبی ٹچ جو ہے، جو پنجابی ٹچ جیسے وہ کہتا تھا اپنے گانے میں، تو یہ مذہبی ٹچ جو ہے وہ چل پڑے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مذہبی ٹچ جو ہے پنکی پیرنی کی جان لے لے گا۔ میں جان لے لے گا سے مراد میری موت نہیں ہے، لیکن ان کی سیاست ختم ہونے کی بات ہوگی۔ یہ کہ پنکی پیرنی جو ہے وہ ان کی سیاست ختم کر ڈالے گا۔ اور پنکی پیرنی کو سیاست آتی کہاں ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ عمران خان کے لوگوں نے الجہاد کے نعرے لگا کر امریکہ کو ہوشیار کرنے کی کوشش کی ہے، بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ امریکہ وہ ہے، پہلے اس نے الجہاد کے نعرے لگوائے، پھر یہ الجہاد کے خلاف ہو گیا، اور اب اسے الجہاد کی فکر نہیں ہے، اب اسے جہاد سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تمام جگہوں پر جہاں جہاں سے اسے خطرہ ہو سکتا تھا اس نے اسے کنٹرول کر لیا ہے، لیکن الجہاد جہاں ضروری تھا وہاں پر اب نہیں ہو رہا۔ بہرحال اس حوالے سے ہم کچھ نہیں کہتے، کیونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے بارے میں یہ سوچنا کہ انہوں نے یہ کال کیوں دی۔ یہ ویسٹ کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں، ویسٹ پر یعنی دو طرفہ کھیل کھیلنا چاہتے ہیں۔ عوام، پاکستانی عوام کو جذباتی کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اسلامی نظام لائیں گے، ہم شریعت کا نظام لائیں گے، اور پنکی پیرنی کہہ رہی کہ ہم شریعت کا نظام لا رہے تھے، یہ کس کو لے آئے؟ پنکی پیرنی کے نزدیک شاید مدینے میں ننگے پاؤں چلنا شریعت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی ایسی شریعت کا اعلان نہیں کیا جس میں تپتی ریت پر ننگے پاؤں چلا جائے۔ لیکن اس سے پہلے پنکی پیرنی نے عوامی زبان میں بھنڈ مار دیا اور سعودی عرب کا کیس لے آئی، اسے گھسیٹ لیا، جبکہ حکومت پی ٹی آئی کے رد عمل سے خوفزدہ ہے، اس سے بھی حماقتیں سرزد ہو رہی ہیں۔ اپنے دھرنوں اور ہر رات مجرا کرنے والے اب الجہاد الجہاد کے نعرے لگا رہے ہیں، لیکن یہ لوگ سیاسی بصیرت سے عاری ہیں۔ سیاسی طور پر ہوتا یہ ہے کہ ایک ایسی سچویشن میں جب کوئی مصیبت آئی ہوئی ہو، کوئی آفت آئی ہوئی ہو، اس وقت کوئی سیاسی جلسہ نہیں کیا جاتا۔ عموماً سیاستدان رمضان میں، عید بقرعید کے نزدیک، محرم میں، ایسے مواقع پر جب لوگ اپنی مذہبی تقریبات میں مصروف ہوتے ہیں، کوئی سیاسی سرگرمی نہیں کی جاتی، اور خاص کر جب کوئی طوفان آئے، زلزلہ آئے، تو اس وقت بھی کوئی سیاسی جلسہ نہیں کیا جا سکتا۔ لاہور اور پنجاب اسموگ کا شکار ہے، لوگ بیماریوں میں مبتلا ہیں،
सांस लेने में उन्हें मुश्किलात पेश आ रही हैं। ऐसे में पीटीआई का एहतजाज उनके लिए जहर कातिल हो सकता है। लोगों को घरों से निकलने से मना किया जा रहा है और उसके बाद इतनी बड़ी तादाद में पीटीआई लोगों को निकाल के लाना चाहती है जो स्मोक का शिकार हो जाए, बीमार हो जाए और फिर ये बीमारी किसी वबा की सूरत भी इख्तियार कर सकती है और वबा भी फैल सकती है। तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सच कहा है किसी ने कि खिलाड़ी को सियासत में आना, यानी सच कहा है किसी ने कि खिलाड़ी का सियासत में आना बंदर के हाथ में नारियल देने के मुतरादिफ है। बिल्कुल ऐसे जैसे कि वो नारियल से अपना ही सर फोड़ लेगा। ये इस वक्त जो सूरत हाल आई है, जिस तरीके से पिंकी पीरनी साहिबा शरीयत के हवाले से फतवे दे रही हैं, हमारे पास तो बहुत सारी उनकी शरीयत के सबूत हैं। तो आइए ज़रा चलते हैं एक एक करके एक एक सबूत का जायज़ा लेते हैं। सबसे पहली बात कि इद्दत गुजारे बगैर इमरान की बीवी बन गई, यानी इद्दत गुजारे बगैर इमरान की बीवी बनने वाली बुशरा बीबी उर्फ पिंकी पीरनी अब शरीयत के निफाज की बात कर रही है। टोने टोटके और जादू करने वाली इस औरत ने एक वीडियो पैगाम में दावा किया है कि इमरान खान पूरे पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में ऐसे हैं जैसे कीचड़ में कमल का फूल। कीचड़ पिंकी पीरनी ने पाकिस्तान को कहा है या सियासी निज़ाम को कहा है? किसको कहा है? और कीचड़ में कमल का फूल तो एक ही होता है, बाकी सब कीचड़ हैं, यानी आप भी कीचड़ हैं, गलाजत है। ये तस्लीम किया उन्होंने। फिर कहती है कि इमरान खान मुल्क में हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। हकीकी आज़ादी की वो जंग जिसके लिए अमेरिका और बरतानिया से अपील की जा रही है, वही बरतानिया जो दुनिया को गुलाम बनाए हुए था और जिसकी ममलिकत पर सूरज गुरूब नहीं होता था, उससे अपील की जा रही है, आका से अपील की जा रही है, पुराने आका से, और जिसका असर हमारे मुल्क पे आज तक है और जिसकी वजह से हम आज तक तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। कश्मीर का छोड़ा हुआ फितरा जिसकी वजह से है। वो सारी बातें आज भी हमारे सामने हैं। आज़ादी की जंग लड़ने, हकीकी आज़ादी की। किससे हकीकी आज़ादी? अब कह रही है कि शरीयत का निफाज, और शरीयत का निफाज उनका ख्याल ये है कि सऊदी अरब में अब नहीं हो रहा, सऊदी अरब उससे निकलता जा रहा है। दावा किया है बुशरा बीबी ने कि इमरान खान बहैसियत वज़ीर आज़म जब नंगे पांव मदीना मुनव्वरा गए तो वापस आने के बाद जनरल बाजवा को कॉल्स आना शुरू हो गई। कहाँ से आ रही थी? सऊदी अरब की बात कर रही है। ये आप सुनिए ज़रा, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। खान जब सबसे पहले नंगे पांव मदीना शरीफ गए थे, तो जब वो वापस आए थे तो फौरन ही बाजवा को कॉल आना शुरू हो गई थी कि ये तुम क्या उठा के ले आया। हम इस मुल्क में शरीयत का निज़ाम ख़त्म करने लगे हैं और तुम शरीयत के ठेकेदारों को ले आयो, और हमें ये नहीं चाहिए। आप यकीन मानिए तब से खान और उसकी बेगम के बारे में गन डालना शुरू कर दिया और खान को यहूदी का एजेंट कहना शुरू कर दिया। ये मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये खान ने कभी पब्लिक में नहीं बताई। अगर ये बात गलत हो तो फिर आप बाजवा और उसकी फैमिली को पूछें, क्योंकि बाजवा और बाजवा की फैमिली ने ये बातें किसी को बताई थी जो खान तक पहुंची थी। बाद में, क्योंकि आपको पता है कि जब आप इक्तदार में होते हैं तो वैसे भी आपके जो अदारे होते हैं वो आपको बहुत सी रिपोर्ट्स देते हैं। उन्होंने भी खान को ये बताया था कि असल कहानी ये है कि खान को इस चीज की सजा दी जा रही है कि वो आपके मुल्क के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए, इंसाफ के लिए और नंगे पांव मदीना शरीफ की सरजमीन पे जो वो चले थे, ये उनको उसकी सजा दी जा रही है। इस वीडियो में बुशरा बीबी ये दावा कर रही हैं कि सऊदी कह रहे हैं कि हम इस मुल्क से शरीयत का निज़ाम ख़त्म करना चाहते हैं। कहीं ऐसी बात नहीं हुई। आप ऐसे शख्स को ले आए जो शरीयत की बात करता है। मुझे ये बताएं, नंगे पांव चलना कौन सी शरीयत है? मस्जिद नहीं है, मदीने की सड़कों के ऊपर नंगे पांव चलना तपती धूप में, ये कौन सी शरीयत है? कौन सी इबादत है? ऐसी किसी इबादत का अल्लाह ताला ने कोई हुक्म नहीं दिया, न रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका कोई जिक्र किया है।
کسی بھی فرقے میں، کسی بھی فقہ میں یہ بات نظر نہیں آتی۔ اس کے بعد یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ اس سے ہمارے خلاف، اس کے بعد تب سے ہمارے خلاف گند ڈالنا شروع کیا گیا، میرے خلاف گند ڈالا گیا، اور بانی پی ٹی آئی کو یہودی ایجنٹ کہا گیا۔ بات یہ ہے کہ ہم کسی عام آدمی کی زبان پر، تلفظ پر، لہجے پر کوئی اعتراض نہیں کرتے، لیکن بانی پی ٹی آئی کی یہ مبینہ بیوی جو بغیر عدت کے، جو شرعی حکم ہے کہ عدت گزار کر نکاح کیا جائے، اس کو پامال کرتے ہوئے جب بیوی بن گئی تو 2 مرتبہ نکاح کیا انہوں نے۔ ایک مرتبہ عدت سے پہلے، عدت کی مدت ختم ہونے سے پہلے، پھر دوسری بار عدت کی مدت پوری ہونے پر۔ سمجھ میں نہیں آیا۔ جس کو یہی نہیں پتا کہ نکاح کس طرح ہوتا ہے، وہ شریعت کا کیا نفاذ کرے گا؟ اب آپ کو یہ بتائیں، پھر یہ فرض، ملک، یہ ملک جو ہے، یہ شریعت کے بارے میں پڑھنے والے، جاننے والے علماء کرام کبھی نہیں کہیں گے۔ وہ قرآن کی زبان جانتے ہیں، قرآن کے تلفظ کو جانتے ہیں، قرآن کے لہجے کو جانتے ہیں۔ ان کا لہجہ پشتون لہجہ ہو سکتا ہے، ان کا لہجہ پنجابی لہجہ ہو سکتا ہے، ان کا لہجہ سندھی لہجہ ہو سکتا ہے، لیکن الفاظ کا تلفظ غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ ہوتا ہے، لیکن یہ ان کی شریعت۔ چلیے بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور مزید جائزہ لیتے ہیں۔ یاد کر لیں آپ، سب سے بڑی بات، شریعت میں نکاح کا حکم جو ہے وہ کس طریقے سے ہے، کیسے ہوگا؟ ایک طلاق یافتہ عورت، ایک بیوہ عورت کب نکاح کر سکتی ہے؟ تو اس کا طریقہ درج ہے، سب کو پتا ہے کہ کیا مدت ہے، اور وہ مدت نہیں پوری ہوئی تھی۔ تو جب عمران خان سے نکاح کیا تو عدت کا سوال اٹھا، نکاح کی تقریب جب یہ سوال زیادہ شدید ہوا تو دوبارہ ہوئی۔ اب یہ کوئی ٹیکنیکل خرابی تو نہیں تھی کہ نکاح کی تقریب دوبارہ ہو۔ دوبارہ نکاح کا کیا مطلب ہے؟ یا تو اگر پہلے نکاح نہیں ہوا تھا تو اس نکاح کے بعد جو میاں بیوی کی حیثیت سے جو انہوں نے زندگی گزاری تھی، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ وہ گناہ کی زندگی ہے یا ثواب کی زندگی ہے؟ اس کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ یقیناً اگر وہ نکاح نہیں ہوا اور اس کے ساتھ جو زندگی گزاری گئی وہ کیا تھی، اس کے بارے میں ہمیں بتا دیا جائے۔ شریعت کیا کہتی ہے، پیرنی کی شریعت اس بارے میں۔ چلیے آگے بڑھیے کہ عدت کے مکمل ہوئے بغیر نکاح کا مطلب بدکاری کی زندگی ہے، اور دوبارہ نکاح کیسے ہوا؟ یا تو کوئی شخص بدکاری کی زندگی گزار رہا اور وہ نکاح کر لے آپس میں، تو شاید اس کو کچھ کہا جائے کہ وہ زندگی جو ہے لوگوں کی نظروں سے چھپی ہوئی تھی، اس لیے دوبارہ ان لوگوں نے نکاح کر لیا اور چھپا دیا۔ لیکن نکاح پر نکاح، ایک ہی شخص کے ساتھ کئی بار نکاح بغیر طلاق دیے ہوئے، بغیر کچھ کیے ہوئے کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی فقہ میں اس کی کوئی مثال نظر نہیں آتی۔ اسلام کی کس فقہ میں یہ ایسا ہوا ہمیں نہیں معلوم، اور کس فقہ میں لکھا ہے؟ فقہ جعفریہ میں، فقہ حنفیہ میں، فقہ شافعیہ میں، شافعی میں، مالکی میں، حنبلی میں، کس میں ہے لکھا ہے کہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں تپتی گرمی میں ننگے پاؤں چلنا ثواب کا کام ہے، اس کا بہت ثواب ہوگا، اور یہ شریعت کا حکم ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ نہ رسول کا حکم ہے، نہ اللہ کا حکم ہے، نہ کسی فقہ میں ہے۔ تو یہ اپنی طرف سے ایک چیز ایجاد کر لینا، اسی کو تو کہتے ہیں بدعت۔ اسلام میں کس فقہ میں، کس شریعت میں لکھا ہے کہ قبروں کو سجدہ کرو؟ مفتی منیب صاحب نے واضح طور پر کہا کہ قبروں کے اوپر نہ سجدہ کیا جا سکتا ہے، نہ تعظیمی سجدہ کیا جا سکتا ہے، دونوں لحاظ سے یہ غلط ہے۔ ایک میں گناہ ہے تو ایک میں کفر ہے، یہ بات یعنی دونوں لحاظ سے انہوں نے غلط کہا کہ اور طواف کرنا اور گناہ ہے، وہ طواف نہیں ہو سکتا۔ وہاں جائیں، فاتحہ خوانی کریں،
اور فاتحہ خوانی کر کے واپس چلے آئیں. یہ بات ان کا حکم ہے. اب پنکی پیرنی آڈیو لیکس میں جس طرح گفتگو کرتی ہیں وہ گفتگو ایسی ہوتی ہے کہ کسی نامحرم کے ساتھ آپ کیسے گفتگو کریں. زلفی بخاری کیا ان کے محرم ہیں؟ یہ تقریباً 3 منٹ کی آڈیو ہے. آپ اسے سن لیجئے، پھر آپ سوچئے کہ کیا ایک نامحرم عورت ایک نامحرم مرد سے اس طرح بات کر سکتی ہے؟ سنیے. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں مرشد، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. خان صاحب کی کچھ گھڑیاں ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو بھیجتے ہیں، آپ کو بھیج دوں، آپ کے ان کو بیچ وغیرہ دیں. آپ ٹھیک تو ہیں؟ آج کل آپ کا کوئی افیئر تو نہیں چل رہا؟ افیئر نہیں مرشد، افیئر نہیں چل رہا میرا ابھی. جھوٹ بول رہے ہیں؟ نہیں آپ خود چیک کر لیں جی، ایسی کوئی بات نہیں. چیک شکل سے تو لگ رہا ہے، آپ کی بات پہ یقین ہی نہیں ہے. نہیں وہ تو اب یہ چیزیں میں چیک تو نہیں کرا سکتی، یہ غلط فہمی ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ جی مجھے کوئی ایسا نہیں ملا، کوئی بات چیت کرنے والا اور یہ آپ کی کوئی غلط فہمی ہے. لیکن مرشد ہر بندہ ترستا تو ہے نا، خوش نصیب ہوتے ہیں آپ لوگوں کو. وہ سول میٹ نہیں مل سکتی. ہم جب لڑتے ہیں نا تب ہم تب بھی سر کو پیٹتے ہیں، ایک دوسرے کو فٹافٹ بناتے ہیں کہ اپنا بوجھ ہٹا دیں. تو سول میٹ ہر ایک کی قسمت بھی نہیں ہوتی ہے، میں آپ کو بتاؤں. نہیں وہ نہیں، لیکن مجھے دیکھیں بلکہ بات چھڑ گئی تھی. بہت ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں، بہت انٹیلیجنٹ میاں بیوی ہوتے ہیں، ہر چیز ان کی ایک ہی مطابق چل رہی ہوتی ہے، لیکن بیزار ہوتے ہیں نہیں آتے ہمارے رشتے کی. اگر آپ منٹ گنے پچھلے 4-5 سالوں میں آپ سے میں نے زیادہ بات کی ہوگی جتنی میں نے 10 سالوں میں کی ہو. صحیح بات ہے. بالکل بھی نہیں. صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. تو لیکن اس لیے میں نے چھوڑ دیا تھا. لیکن ابھی میں آپ کو قرآن سے ہاتھ ہٹا کے کہتا ہوں کوئی لڑکی ایسے کچھ بھی نہیں. جو تھا وہ پہلے تھا، اور وہ بھی 1-2 ہفتے 3 ہفتے ایک چیز ایسے نکلی تو پھر میں نے وہی نکل گئی تھی. آپ کی چیز ایک چیز نکلی نہیں. پورے زمانے میں آپ مشہور ہو چکے تھے. پتہ ہے، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ کوئی ہو جس کے اوپر میں آپ سے دن میں 10 دفعہ فون پہ بات کرتا رہتا ہے. اینڈ کروں نا کسی سے تو کچھ بولوں. یہ جو لوگ آج کل کی لڑکیاں ہیں، یہ صرف دیکھنے میں چند مہینے بات کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ ان کے ساتھ ویسے اپنی زندگی نہیں، یہ 100% صحیح ہے، 100% صحیح ہے. وہ آپ کا تو یہ کوئی مذاق نہیں ہوتا، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے. نیک بیوی ملنا بہت مشکل ہے. مجھے تو آپ بھی کچھ عرض تو کر رہے ہیں کہ بہتر ہو ہم دونوں کا کنیکشن تھوڑا سا بہتر ہو. میں نے تو بہت عرض تو نہیں کی تھی، لیکن ایک دفعہ کوشش کی تھی، لیکن پھر کیا کروں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں میں خود ہی نہیں بولنا چاہتی. تو وہ جو کچھ ایسی روئیں جو یہاں پہ اس دنیا میں جن کا آپس میں کنیکشن ہے، انہوں نے ملنا ہی ملنا تھا. لیکن میں کبھی بہت ہی لونلی پھر فیل کرتا. لیکن آپ نے کبھی غور کیا کہ پھر آپ میرے سے اتنے دور کیوں؟ وہ آپ نے تو مجھے دور کیا ہوا. ہمیشہ یاد رکھیں کیا چیز اللہ کو پسند نہیں آتی، پتا؟ بے وفائی. وہ پسند نہیں آتی اللہ کو. پنکی پیرنی نے جس طرح کی یہ گفتگو کی ہے اس آڈیو میں، وہ واضح طور پر فحش اور ظلمانی ہے. اور پھر خود آخر میں کہتے ہیں آپ نے مجھ سے کیوں نہیں رابطہ کیا. یعنی ان سے کیا رابطہ کر کے وہ کرتے ہیں. پنکی پیرنی کے ڈیرے پر قندیل بلوچ ملتی تھی، اور قندیل بلوچ کی ملاقات عمران خان سے ہوتی ہے، اور عمران خان شاید اس سے شادی کرنے کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں. مفتی قوی اس کے ساتھ ہوٹل میں رات گزارتے ہیں. اس ٹوپی والا قصہ وہ آپ کو یاد ہوگا. ہم یہاں پر دوبارہ اس کو دکھا نہیں چاہتے، ہم اس کو دوبارہ یہاں دکھانا نہیں چاہتے. بہرحال آپ کچھ نہ کچھ سوچ لیجئے، یاد آ جائے گا آپ کو. اداکارہ نور جو زلفی بخاری کے ساتھ بہت آگے پیچھے ڈانسر، ماڈل سب کچھ تھی، ان کے گھر سے نکلتی ہیں. گویا یہ اس قسم کی جو چیزیں ایک کسی عورت کے گھر سے نکلے تو اس عورت کو عموماً عام زندگی میں کیا کہا جاتا ہے. مجھے یاد نہیں آ رہا، آپ کو یاد آ رہا ہو تو آپ یاد کر لیجئے، مجھے یاد نہیں ہے. اور کس شریعت میں اس بات کا حکم ہے کہ
ایسی گفتگو ہو, ایسے انتظامات کیے جائیں غیر مردوں کے لیے. اور عمران خان تو غیر مرد تھے, ان سے کیسے ملتی تھیں شادی شدہ ہوتے ہوئے؟ یہ ساری باتیں سب یاد آتی ہیں. اب سمجھ میں آیا کہ ایک طویل عرصے سے سعودی عرب کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ وہاں یہ بن رہا ہے, وہاں وہ بن رہا ہے. یہ سب کچھ پہلے بھی ہوتا رہا, ان کے ہاں بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تمام مسلمان ممالک بشمول پاکستان کہیں پہ بھی اسلامی نظام کا مکمل نفاذ نہیں ہے. کہیں ادھورا ہے, کہیں نام کا ہے, اور کہیں بالکل بھی نہیں ہے. تو اس لیے پہلا پتھر وہ مارے جس کے ہاں سب کچھ پورا نافذ ہو. اس لیے سعودی عرب پر پتھر مارنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں وہاں یہ ہو رہا ہے, وہاں یہ ہو گیا ہے. آپ اپنے دامن کو ذرا دیکھیں اور ذرا بند قبا کو دیکھیں. دامن کو ذرا دیکھ, ذرا بند قبا دیکھ. اور ایسا نہ کریں, ایسی چیزیں نہ کریں جس سے آپ کو مشکلات پیدا ہوں. آپ کو اپنے ملک میں یہ ساری چیزیں روکنی چاہیے, پھر فکر کیجئے گا. چونکہ یہ چاہتے یہ تھے کہ وہاں جائیں, وہاں ان کو پناہ ملے اور امریکہ کی حمایت کا لیبل نہ لگے, برطانیہ کی حمایت کا لیبل نہ لگے, یہودی ایجنٹ ہونے کا لیبل نہ لگے, اور کہیں کہ دیکھو تم سب لوگ یہ کہتے تھے ہمیں تو پناہ ملی تو سعودی عرب میں ملی, جہاں کی سڑکوں پہ ہم ننگے پاؤں چلتے تھے. مدینہ منورہ کی سڑکوں پر ننگے پاؤں چلنا سعودی حکومت کو ناپسند آیا. کس نے کہا؟ سعودی حکومت کو ناپسند آتا وہ وہیں سے ان کو آپ کو واپس کر دیتے, ڈیپورٹ کر دیتے, کہتے کہ جناب یہ کام نہ کریں. آپ اپنی مرضی سے چل رہے تھے, کچھ بھی کر لیں, آپ جائیں, سوائے اس کے کہ آپ بے لباس نہ ہو جائیں, اس لیے اس کے علاوہ آپ کو کوئی معاملہ نہیں تھا. یہ جو طریقہ آپ نے اختیار کیا وہ شرعی طریقہ نہیں تھا, کہیں سے بھی اسلامی طریقہ نہیں تھا. یہ صرف ایک وحشیانہ پن تھا, ایک دھوکہ تھا, لوگوں کو بیوقوف بنانے کا طریقہ تھا, جس سے آپ یہ معلوم کر رہے ہیں کہ اب جو شخص جس سے آپ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ آپ بہت بڑے مسلمان ہیں, باقی لوگ نہیں ہیں, یہ سب کچھ پنکی پرنی کا ڈرامہ تھا. جو شخص ختم نبوت کا قائل نہ ہو, جس کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ ماننے والے بار بار آئے, مشیر بنے, اس کے ساتھی بنے, جو ہر بار اپنے لیے قادیانی مشیر منتخب کرتا ہو, جو قادیانیوں کے سے ہمدردی رکھتا ہو, اور اس طرح ملک میں اسلامی شریعت کیسے نافذ کر سکتا ہے, جسے اسلامی شریعت کا ادراک ہی نہ ہو, احساس ہی نہ ہو کہ اسلامی شریعت ہوتی کیا چیز ہے. القادر یونیورسٹی بنائی گئی اور رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی گئی. یہ سب ڈھونگ تھے. اللہ اور اس کے رسول کے تعلیمات میں ملاوٹ کرنے والے تھے. جادو ٹونا, یہ ساری چیزیں, یہ فلاں یہ کام کر لو, یہ بکروں کی سری جلا دو, یہ فلاں چیز جلا دو, زندہ بکرے زندہ مرغیاں جلا دو, یہ کہاں کی شریعت تھی؟ بنی گالا میں یہ سب کچھ ہوا. مرغیاں زندہ جلا دی گئیں صرف ٹونے ٹوٹکے کے لیے. اسلام کند چھری سے ذبح کرنے سے منع کرتا ہے, کہتا ہے جانوروں کو تیز چھری سے ذبح کرو تاکہ انہیں تکلیف نہ ہو, پتہ نہ چلے. یہ اس طرح کے دین میں کہاں کی اجازت ہے کہ جانوروں کو زندہ جلایا جائے؟ یہ ہوتا تھا زمانے جاہلیت میں. اونٹ سے گوشت کا ٹکڑا کاٹ لیتے تھے اور داغ دیتے تھے تاکہ وہ گوشت بھر جائے, اس جگہ پر زخم ہو جاتا تھا اور وہ گوشت کھایا جاتا تھا. اس حکم کو منع کیا گیا, اس ظلم کو منع کیا گیا. جانور ذبح کر لو, کھا لو, لیکن اس طرح نہ کرو جانور کے ساتھ. تو یہ زندہ مرغیاں جلاتے رہے, ان کو تکلیف دیتی رہی, چڑیاں جلاتے رہے. یہ کیا یہ شریعت تھی ان کی؟ اب یہ لوگ اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں. دراصل ان کو پتہ ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے. اب ان کے پرستاروں نے
خلافت کولا بنایا. شرم کی بات ہے. خلافت ایک نظام ہے جس کے لیے لوگ تڑپ رہے ہیں کہ وہ آئے. ان کا عقیدہ ہے, ایمان ہے کہ ہم مسلمانوں کا نظام حکومت خلافت کا ہو. اس کا مذاق اڑایا گیا, خلافت کولا بنا کر. خلافت کولا کیا چیز؟ علامہ اقبال کے کلام کا مذاق اڑایا گیا. دراصل اسلام کا مذاق اڑایا گیا, اللہ کے رسول اور اس کا ایمان کا مذاق اڑایا گیا, لیکن کسی نے اس پر گرفت نہیں کی. یہ کیا مذاق ہے؟ کسی نے نہیں پوچھا. پنکی پیرنی کے اس بیان پر کے پی کے حکومت کے مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف جو ہیں ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ کیا ہونے والا ہے. انہوں نے یہ صفائی پیش کرنا شروع کر دی کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کو سعودی عرب نے سزا دلوائی یا حکومت سے ہٹایا. یہ بات تو کبھی ہم نے نہیں کہی. اور سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی صاف صاف کہہ دیا کہ عمران خان کے سعودی عرب سے واپسی پر کوئی کال نہیں آئی تھی. بشرا بی بی غلط کہہ رہی ہیں, انہوں نے یہ بیان دیا. ان کے پاس کال نہیں آئی, یعنی قمر جاوید باجوہ کے پاس ایسی کوئی کال نہیں آئی جس میں یہ کہا گیا ہو. البتہ جنرل باجوہ ایک بات چھپا گئے اور وہ اس بات سے انکار بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ سارا کیس یہی ہے جو شروع میں نے آپ سے کہا نا. سارا کیس وہی ہے, توشہ خانے کا. پنکی پیرنی کو سعودی عرب سے نفرت کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ شہزادے کی گھڑی بیچنے کے لیے وہی بے چین تھی جو اثاثے بیچ رہے تھے وہاں کے, اور جو اثاثے وزیر اعظم ہاؤس کے جو توشہ خانے کی چیزیں بیچ رہے تھے, جس پر ایک افسر نے گرفت کرنے کی کوشش کی تھی, سمجھانے کی, اس کو ڈانٹا تھا. وہ ساری ویڈیو آڈیو لیک ہوئی تھی. اس بات کی شکایت جنرل باجوہ سے کی گئی ہوگی سعودی عرب کی جانب سے کہ جناب والا جو گھڑی ہم نے تحفے میں دی تھی یہ اسے مارکیٹ میں بیچ رہے ہیں. ایسے فقیر, حقیر اور ایسے گھٹیا آدمی کو ہم نے تحفہ دیا ہے, ہم پچھتا رہے ہیں یہ دے کر. پنکی پیرنی واضح طور پر اس فون کال کی بات کرے نا جس کے نتیجے میں توشہ خانے کا کیس بنا. 24 نومبر کو احتجاج ہوتا ہے یا نہیں یہ تو آپ کو معلوم ہی ہو جائے گا, لیکن پنکی پیرنی نے عمران خان سے کہا کہ وہ اسلامی اصطلاحات کو استعمال کریں, چاہے آپ کو آتی ہوں یا نہ آتی ہوں, کیونکہ عمران خان سے اسلامی اصطلاحات منہ سے نکل ہی نہیں پاتی تھی. بیچارے کے منہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں نکل پاتا, رضی اللہ عنہ نہیں نکل پاتا, اور اس کے منہ سے تو خاتم النبیین کا لفظ جو ہے وہ اٹک جاتا تھا. دو وجوہات سے, ایک تو ایمان کا نہ ہونا اس بات پر, قادیانیوں کو سمجھنا کہ وہ مسلمان ہیں نعوذ باللہ, اور اسی طریقے سے اور خاتم النبیین پر ایمان نہ رکھنا کہ وہ خاتم النبیین ہے, آخری نبی ہے. یہ بات واضح ہے کہ عمران خان اس معاملے میں ڈھلمل ہے. واضح ایمان نہیں ہے ان کا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اب جبکہ ایران اور سعودی عرب کے تعلقات میں کچھ بہتری آ رہی ہے تو اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے حامی عمران اور اس کی بے عدت نکاحی عورت کو یہ پسند نہیں آ رہا. یہ کھیل کب تک چلے گا ہمیں نہیں معلوم, لیکن لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان جو ہیں اپنے سے آگے بڑھتا کسی کو نہیں دیکھنا چاہتے. پہلے انہیں خوف تھا کہ اگر وہ سیاست میں آئے تو ان کی انگریز بیوی جمائمہ لوگوں میں مقبول ہو جائیں گی, جیسے کہ فیروز خان نون کی بیوی مقبول ہو گئی تھی, وہ بھی انگریز تھی اور انہوں نے بہت سے کام کیے. تو انہوں نے پہلے مرحلے میں جمائمہ سے نجات پائی. پھر دوسرے مرحلے میں جب ریحام خان سے شادی کی تو ریحام خان بھی سیاسی جلسوں میں شرکت کرتی تھیں اور سیاسی جلسوں میں ان کی حاضری کی وجہ سے لوگوں کی کثیر تعداد آتی تھی اور وہ تقریر بھی اچھی کر لیتی تھی. تو عمران خان نے اس سے بھی نجات پائی. اب پنکی پیرنی نے
اور عمران خان کی بہنوں نے قدم رکھا ہے. تو بہنوں کو وہ پہلے ہی الگ کر چکے تھے. اب پنکی پیرنی کی باری ہے کہ دیکھتے یہ ہیں کہ عمران خان کو جو لوگ نیلسن منڈیلا کہہ رہے ہیں، تو یہ نیلسن منڈیلا اگر رہا ہو گئے تو پنکی پیرنی کے ساتھ کیا وہی سلوک کریں گے جو نیلسن منڈیلا نے ونی منڈیلا کے ساتھ کیا تھا؟ آپ انتظار کیجئے کہ کیا ہوتا ہے. ہمارے چینل پاک وطن ٹی وی کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارا پیغام دوسروں تک پہنچائیے. اب ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.